پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کر رہے ہیں جس کا نام ہے آخری سفر۔ اس سیریز میں ہم آپ کو موت سے اور کفن دفن سے متعلق مسائل اور شرعی احکام بتائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر ایک انسان اقرار کرتا ہے۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں پر یہ واجب ہے کہ اس انسان کو اسلام کے مطابق کفن دفن کریں، مگر اس کورونا کے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند تھا، اور اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوا تو علم کی کمی کی وجہ سے اس کا کریا کرم ڈھنگ سے نہیں ہو سکا۔ ہم اپنی اس سیریز آخری سفر کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کفن دفن سے متعلق چھوٹے سے چھوٹے مسائل اور طور طریقے بتائیں گے تاکہ ہر مسلمان تک دین پہنچے اور ہم میں سے ہر ایک اس لائق ہو جائے کہ اپنے گھر والوں کے کفن دفن میں دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس میں رہنے والی ہر چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، یعنی سفر کرنے والا جیسے اجنبی ہوتا ہے تو راستے میں تماشا نہیں دیکھتا، کسی سے مطلب بھی نہیں رکھتا، جو ملے کھا لیتا ہے، کہیں بھی اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ ایسے ہی مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے، نہ ایسے تعلقات بنائے جن کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ موت کو یاد کرنا دنیا کی محبت کو کم کرتا ہے، لیکن کسی پریشانی یا مصیبت کے وقت موت کی خواہش نہ کرے، اور موت کی دعا کرنا ہو تو ایسے کرے، الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھا۔ فرمایا، تو اپنے کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل سے امید بھی ہے اور اپنے گناہ سے ڈر بھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کو وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہے، اور اس سے بچائے گا جس سے اسے خوف ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، روح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان مومن مر گیا تو اللہ عز و جل سے امید ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو جتنا بھی پرہیزگار انسان ہو، سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مومن کا ایمان چھین لے، اور روح نکلتے وقت اس کے پاس آخری موقع ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت اس وقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح مومن کا ایمان چھین لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کو اپنے کسی عمل سے ناراض نہ کرے۔ اچھے انجام کا دار و مدار اللہ کی رضا پر ہے۔ اب آئیے مشکات شریف کی 1603 نمبر پہ موجود یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ یہاں پر ہم حدیث کا مفہوم بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی جاں کنی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو اس کی روح سے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، اس حال میں جسم سے نکل کہ خدا اور مخلوق کے نزدیک تیری تعریف کی گئی ہے، اور تجھے ہمیشہ کی راحت اور سکون کی خوشخبری ہو، اور تجھ کو خوشخبری ہو جنت کے پاک رزق کی اور اللہ سے ملاقات کی جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے۔ جاکنی کے وقت نیک اور صالح بندے کے سامنے فرشتے لگاتار یہی بات بولتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح خوشی خوشی جسم سے باہر نکل آتی ہے، اور پھر فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ دربان پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں شخص ہے، یعنی اس کا نام اور اس کا حسب و نسب بتاتے ہیں۔ دربان فرشتے کہتے ہیں، خوش آمدید ہو اس پاک جان کو جو پاک جسم میں تھی، اور داخل ہو اس حال میں کہ تیری تعریف کی گئی ہے، اور خوشخبری ہو تجھے راحت کی، پاک رزق کی اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ اس روح سے یہی بات لگاتار کہی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس آسمان پر یعنی عرش پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمت خاص جلوہ فرما ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے تو ملک الموت کہتے ہیں، اے خبیث جان جو گندے بدن میں ہے، اس حال میں باہر نکل کہ تیری برائی کی گئی ہے، اور یہ خبر سن کہ گرم پانی، پیپ اور دوسرے طرح کے عذاب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بدبخت مرنے والے کے سامنے یہی بار بار کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح باہر نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھلوایا جاتا ہے تو دربان پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، یعنی اس کے حسب و نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پس کہا جاتا ہے، نفرتیں ہوں اس خبیث جان پر جو پلید جسم میں تھی، اور واپس چلی جا اس حال میں کہ تیری برائی کی گئی ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ چنانچہ اسے آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف آ جاتی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں مسلمان اور کافر کی روح میں امتیاز اور فرق کو واضح کر دیا گیا۔ کافر کی روح آسمان سے دھتکار دی جاتی ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اسفل السافلین میں قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ مومن صالح کی روح کو آزادی دی جاتی ہے۔ وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے، جنت میں میوے کھاتی ہے، عرش کے نیچے قندیلوں کی طرف اپنی جگہ اختیار کرتی ہے۔ پھر یہ کہ اسے قبر میں اس کے جسم کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے، اس طور پر کہ مردہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سکوت اور راحت سے لطف اندوز ہوتا ہے، دولہے کی نیند سوتا ہے۔ یہ تمام تشریح مشکات شریف میں اس حدیث کے ضمن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، غور کرو اور عقل مندوں کی طرح سوچو۔ اس دنیا کی چند روزہ مستی کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنی قسمت میں ہے، اور جتنی بھی مل جائے
ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس میں ایسی محنت کا کیا فائدہ جو اللہ سے دور کر دے۔ میرے پیر و مرشد حضور ڈاکٹر سید طارق ضیاء نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے تھے، اللہ کے قرب کے لیے تڑپا کرو، اس کی یاد میں رویا کرو، اس کو ہمیشہ یاد کیا کرو، ہمیشہ ذکر قلبی کیا کرو۔ جسے اللہ کا قرب مل جائے اسے کسی بھی قسم کا غم نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، آج اللہ کو منا لو، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حال سدھارنے کی توفیق نصیب کرے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ اس ویڈیو کو یہیں مکمل کرتے ہیں، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔